اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام معزز سامعین اکرام اور ناظرین اکرام کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک دفعہ سے پھر ٹاک شو ود سلمان پراچا میں. اور آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جائیں گے وہ ٹاپک ہے سوشل امپیکٹس آن دا سوسائٹی ڈیورنگ کووڈ-19. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کووڈ-19 نے کب تک رہنا ہے, کتنے ابھی عرصے تک ہمیں اسی مشکل میں رہنا ہے, اور پھر اس مشکل میں رہتے ہوئے ہمارے اس وقت کے کیا کیا پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں, ان پرابلمز کے کیا کیا امپیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں, کس طریقے سے سٹریسز آ رہے ہیں, اور پھر ان سٹریسز کو کیسے لوگ مینج کر سکتے ہیں. ہم نے آج اس ایک واسٹ اور ڈائنامک ٹاپک کے لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے, ہم نے جو ہے نا وہ آج انوائٹ کیا مس عائشہ ایوب کو. شی از ماشاء اللہ سوشل ایکٹیوسٹ. By profession, she is a lawyer. She is a legal consultant at Wiser Rafiq Advocate and Legal Consultants. وہاں پہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, اور اس کے بعد اپنا یوٹیوب چینل سوشیو لیگل ڈائریز کے نام سے چلاتی ہیں, اور ایک بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹیز ہیں, لوگوں کے سوشل ایشوز کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر گفتگو کرتی ہیں, ان کو گائیڈ کرتی ہیں, ان کو مینٹورشپ کرتی ہیں. So I welcome Miss Aisha Ayub to the show. Thank you very much for your precious time. Thank you so much for inviting me on the show. Thank you so much کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلے سب آڈینس کو میں السلام علیکم کہوں گی اور عید مبارک کہوں گی. بالکل, تھینک یو ویری مچ. آپ نے کہا کہ مجھے بھی یاد کرا دیا ہے, کیونکہ آج ذرا عید کا چوتھا دن ہے, تو آبویسلی ذرا اس ہم مومنٹم سے نکل آئے ہوئے ہیں. تو میں اپنے ناظرین اکرام کو عید مبارک کہتا ہوں, اور عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں. لیکن جہاں یہ عید کی خوشیاں مبارک ہیں, آبویسلی وہاں پہ ہمارے ساتھ پیچھے جو ہے وہ ہمیں دکھ اور رنج کے ساتھ جو PIA کا حادثہ ہوا, اور اس کے بعد آبویسلی جو کرونا وائرس سے لوگ اس وقت جن کی فوت ہو رہے ہیں, ان کے بھی ہمیں ایشوز ہیں. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. جی میں تھوڑا سا لوگوں کے سامنے اسٹارٹ کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ ہر 100 سال کے بعد, کیونکہ آبویسلی ایک نئی بیماری جنم لیتی ہے, ہر 100 سال کے بعد ایک نئی بیماری پیدا ہوتی ہے دنیا میں, اور وہ پھر آ کر اپنا جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے, اور اس رنگ کے بعد پہ آبویسلی اس کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. اس وقت ٹوٹل جو دنیا جہاں میں گلوبلی کنفرمڈ کیسز ہیں وہ ہیں 54,04,512, جس میں سے تقریباً اب تک کی جو ڈیتھس ریکارڈ کی گئی ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں 3,43,514 ڈیتھس. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اگر کووڈ کی اس پینڈیمک سچویشن میں مورٹیلٹی ریٹ جو کہ 1% سے بھی کم ہے, لائک اٹس 0.01% اراؤنڈ, 7 ارب کی آبادی کے اندر, دنیا کی 7 ارب کی آبادی ہے, اور اس میں اس کی یہ صورتحال ہے, یہ چیزیں کریٹ ہوئی ہیں. تو اب آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر اتنے سوشل ایشوز پرابلمز کیوں ارائز ہو رہے ہیں, کیوں اس حد تک ہمارے گھروں میں جو ہے وہ فیملی ایشوز, فیملی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. میں جسٹ ایک گلمپس آف سیکنڈ کے اندر 3 بڑے میجر واقعات سنا دیتا ہوں. چائنا میں جو ہے وہ ڈائیورس ریٹ پچھلے سالوں کی نسبتاً 37% کے ساتھ انکریز کیا ہے. اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ پرابلم ہے کہ انڈیا کا ایک واقعہ ہے جو ہے وہ, اس میں ایک بندے نے جو اپنی بیگم کو جو ڈیورس دی ہے, وہ اس لیے مزدار ڈیورس دی ہے کہ اس کی بیگم یہ کہتی تھی کہ تم کام کر کے آتے اور تم کوارنٹائن سینٹر میں رہا کرو, تم گھر نہ آیا کرو, اور وہ گھر آ جاتا تھا تو اس لیے اس کو ڈیورس کر دی. تیسرا ایشو پاکستان میں ہوا کہ پاکستان میں ڈیورس کا ابھی کوئی ریٹ نہیں سامنے آیا, لیکن پاکستان میں یہ آیا کہ باپ نے اپنے 5 بچوں کو بھی مار دیا اور خود بھی مر گیا اور ختم ہو گیا اس نے اس ٹانکے اس کے اوپر. تو یہاں پہ پاکستان میں بھی ایسا جو امداد پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچی, یا جو بھی ہوا دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک. لیکن اب یہ 3 بڑے میجر ایشوز ہیں. اب ان 3 میجر ایشوز کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے, کیسے ٹھیک کریں گے, اور کس طریقے سے اس پر کام کریں گے؟ تو اگر ہم جو ہے نا ان ایشوز کو اینالائز کریں, جب بھی کوئی جو ہے دنیا میں پینڈیمک جب سے آیا ہے تو دنیا میں جو ہے وہ انسرٹینٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. انسرٹینٹی جو ہے وہ فیئر کاز کرتی ہے لوگوں میں. جب وہ فیئر کاز کرتی ہے تو پھر اس کا یہ پہلی دفعہ دنیا میں پہلے بھی پینڈیمکس ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے انپریسیڈنٹڈ, اس کے چیلنجز ہیں اور اسٹیٹ نے انپریسیڈنٹڈ سٹیپس لیے ہیں. کیونکہ اب
mass unemployment हमें पता है कि globally हो रही हैं, अब उसकी वजह से unemployment की वजह से जो है वो एक stress है घर में, और वो जो financial pressures हैं वो आपके relationships में जो हैं वो convert हो रहे हैं, जिसकी वजह से conflicts बढ़ रहे हैं. फिर lack of mobility ना होने की वजह से जो है, क्योंकि अब जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, तो इसको अनएक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में कि ये दिस इज द न्यू नॉर्म. अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग है या फिजिकल डिस्टेंसिंग है, किसी से सर्टेन फासले पे रह के बात करनी है, या हम लोग जैसे पहले एक्टिविटीज करते थे, स्पोर्ट्स होती थी, स्कूल ऑफिसेज जाना या रिश्तेदारों से मिलना, तो वो जो है कर्टेल हो गया है. तो जो अब इस टाइम पीरियड में जो क्या हो रहा है कि जो फैमिलीज हैं या हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, जो अंडरलाइंग इश्यूज थे वो जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है. तो इसका आई थिंक कि जो आपने इंडिया का जिक्र किया कि इंडिया में ये वाक़या हुआ है अभी तक, मेरा ये मकसद है कि इसको जिस तरीके से मैं एनालाइज करती हूँ, बिकॉज सबसे पहले जो साउथ एशियन सोसाइटीज़ हैं उनमें ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना भी ख्याल रखना है और हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द लाइफ जो नहीं माशरे में हो रहा, जो कोई इसको जो है इसकी वजह से आई थिंक कि इंसान को अपना फ्रीडम जो है वो ज़्यादा प्यारा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रेफर किया कि मैं डाइवोर्स ले लूँ. तो मेरा जो ये सबसे पहले जो है स्टेट को ये रियलाइज करना है कि सबसे पहले जो है ये इश्यूज हैं, और इसके ऊपर हमें पॉलिसी जो मेजर्स हैं वो हमें जो है इसको कोई ड्राफ्ट करना है, कि फॉर एग्जांपल है काउंसलिंग या थेरेपी खास तौर पे स्ट्रेस या एंजाइटी के लिए प्रोवाइड करना है. गवर्नमेंट ने अपनी पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी हेल्पलाइन अभी स्टार्ट की थी, जिस पे कॉल करके आप जो है ये जो अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है इस टाइम पे, तो आप एटलीस्ट जो है आपको वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. और ख़ास तौर पे कपल्स का इस वक्त जो है, इफ अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो रिजॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज या तो वो उनके सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट में देखें कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं. अब इस सिचुएशन में दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या वो देखें कि वो साथ चल सकते हैं तो ठीक है, और थेरेपी के थ्रू अपने वो अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज को रिजॉल्व करने, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटल हेल्थ जो सोसाइटी में है और इश्यूज हैं उनकी अवेयरनेस इंक्रीज करें, जो इस वक्त है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्म कि हम इसके बारे में बात करें. तो ये है कि या तो जो है दोस्त कपल्स जो है इफ दे वांट टू कंटिन्यू टुगेदर सो दे शुड सीक थेरेपी, एंड हमें स्टेट लेवल पे इसका रिस्पांस चाहिए. और आई थिंक कि ये मेरा इन इश्यूज के ऊपर एनालिसिस था. तो आपका कोई क्वेश्चन हो सो. अच्छा फाइन, मैं देखिए मुझे ये सवाल जो मैंने, एक तो आपने अच्छा किया कि आपने एक ओवरऑल जनरल व्यू, जनरल पर्सपेक्टिव आपने बता दिया एज वेल एज द रीजन एज कंसर्निंग फॉर द पाकिस्तान. बट नाउ द प्रॉब्लम इज के क्या डू यू रियली थिंक कि इस सब कुछ कोविड की वजह से ये सारी स्ट्रेसेस क्रिएट होने चाहिए थे? क्या ये सारी एंजाइटीज क्रिएट होनी चाहिए थी? मतलब क्या हम लोग इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे कि हम जो है वो बाकी यूरोपियन नेशंस की तरह या बाकी नेशंस जो इस वक्त लड़ रही हैं उनकी तरह हम इसको एक बहुत ही लिटरेट वे के साथ हम इसको हैंडल करते, इसको मैनेज करते और इसको फेस अप करते, बजाय ये कि हम इस सब कुछ सिचुएशन से हटकर हम एक बहुत शदीद स्ट्रेस मैनेजमेंट में चले गए, हम चीजों को एंजाइटी की तरफ लेकर चले गए, हम चीजों को एक फाइट की तरफ लेकर चले गए, और मतलब हम जो है वो एक बेसिकली एक जनरेशन वॉर्स की तरफ हम मूव ऑन करने लग गए हैं. क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वजह से एक ऐसी वॉर शुरू होगी जो फिर पता नहीं कितने अरसे तक चलेगी. जब पता है डाइवोर्स होगा तो उस डाइवोर्स की वजह से जो बच्चा होगा वो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो फिर ये कितना इसके स्टेप्स कहाँ तक 10-15 साल 20 साल 25 साल 30 साल कहाँ तक जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या?
اب جو میرا جو یہ خیال ہے نا، اب جو انسان کا جو جس طرح سے ہمیں سوسائٹی نے پروگرام کیا ہوا ہے نا، اب ہمیں جو ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن آتی ہے ہماری آرڈنری لائف میں، تو ہمیں ریئیکٹ کرنا سکھایا گیا، ہمیں رسپونڈ کرنا نہیں سکھایا گیا کہ ہم لوگ جو ہے اوکے ہمارے سامنے پینڈیمک آیا ہے، ہمارے سامنے یہ سچویشن آئی ہے، تو ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے خود کو جو ہے وہ رسپونڈ کرنا کہ ٹھیک ہے ہمارے سامنے سچویشن ہے، ایک ٹربل ہے، ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. اور جو سویلائز نیشنز ہیں، تھوڑا سا میں نا اس پہ ڈس ایگری کروں گی، کیونکہ اٹلی میں بھی جب یہ پینڈیمک آیا تھا تو اس کو دنیا میں سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا، اور اس کو تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ اٹلی میں کیسز بڑھے، بیکاز اس ٹائم پہ ایس او پیز یا پریکاشنز نہیں فالو کیے جا رہے تھے، اور پھر جب سچویشن اتنی میگنانمس ہو گئی اور آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی، دین پیپل ریئلائز دیٹ اٹ از اے پرابلم، اٹ از اے پینڈیمک. اور یہ فلیٹن کب تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم وی اسٹے ایٹ ہوم. تو اگر وی ہیو ٹو اسٹے ایٹ ہوم، اور ہمیں اپنے جو ہے فار ایگزامپل ہم اپنے بار بار ایس او پیز لیں، ہم اپنی جو ہے وی شوڈ obviously سینیٹائز our ہینڈز ہیں، باہر جائیں تو ماسک پہن کے جائیں، گلوز پہن کے جائیں، ایک سرٹن سوشلی ہم کنیکٹڈ ضرور رہیں لیکن ہم فزیکل ڈسٹینسنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ جو ہے کچھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ہماری لائف ہے، اب ہم اسے کنٹینیو کرنا ہے. اور اس میں بہت یہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا اسٹریس فیکٹر ہے، یہ اسٹریس اور انگزائٹی انکریز کرتا ہے. اور اس وقت یہ ضرورت ہے کہ پیپل شوڈ شٹ ڈاؤن دیئر اسکرینز ہے، اور جو ان کے پاس ٹائم ہے اور اس کو جو ہے وہ مینیج کریں، دے کین اپنی مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے وہ فوکس کریں. دے شوڈ اسپینڈ ٹائم ود دیئر فیملیز ہے، گو آؤٹ فار اے واک ہے. اس وقت سیلف کیئر پہ زیادہ تر دھیان دیں اپنے. اور جہاں تک اس کی اگلے 10-15 سال جو ہے وہ کیا ہوگا، ابھی تو بہت زیادہ انسرٹن ہے، بیکاز اکانومی جو آپ کی افیکٹ ہوئی ہے، ساری دنیا کی جو اکانومی افیکٹ ہے، اس سے سروسز انڈسٹری افیکٹ ہوئی ہے، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری افیکٹ ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کی جابس گئی ہیں. پھر جابس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ اسٹریس اور انگزائٹی آیا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ اکانومی اس کو کتنا ٹائم لگے گا. اور گلوبل جو ٹریڈ ہے وہ جو ہے کافی افیکٹ ہوا ہے، اور وہ کافی کم ہوا ہے. تو یہ WTO کی رپورٹ ہے. تو آگے جو ہے جیسے اگر میں اس کا کمپیریزن کروں کہ اگلے 10-15 سال ہم کیا دیکھتے ہیں، جیسے اسپینش فلو آیا تھا، اور اسپینش فلو میں 1 سال جو ہے وہ یہ رہا تھا پینڈیمک، اور پھر اس کے بعد 1 to 2 years لگے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اسٹریس تھی، ڈپریشن، انگزائٹی ہوئی تھی، اس کو ریکور کرنے میں اتنے سال لگے تھے. تو اگر میں اس کو انالائز کروں تو جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے دین اٹ ول ٹیک سم ٹائم obviously، تاکہ لوگ جو ہیں جو اس وقت جو ان کی مینٹل ہیلتھ ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہمارے جو رسپانسز ہیں اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو ہم وہاں دور تک بجائے کہ ہم جو ہسٹری میں ہوا ہے اس کو ریپیٹ کریں، ایٹ لیسٹ ہم اس سے بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے. اچھا، میرا اس پہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب آپ نے کیونکہ بزنس سیکٹرز کی بات کی ہے، اور ظاہر بات ہے بزنس سیکٹر کیونکہ میرا اپنا بھی بڑا کور میرا جو ہے کور ٹاپک ہے. اب سچویشن یہ ہوئی ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے 2 سٹیٹس رکھوں گا صرف، اور ان 2 سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت ہوا کیا ہے. پاکستان میں پچھلے سال تقریباً 35 ارب روپے کا کام ہوا تھا، 35. اور اس سال پاکستان میں کام ہوا ہے اس عید کے اوپر، پچھلے بھی عید کے اوپر اور اس بھی عید کی بات کر رہا ہوں، اس عید کے اوپر کام ہوا ہے صرف 10 ارب روپے کا. اب یہ جو تقریباً 25 ارب روپے کا گیپ ہے ہمارے یہاں، obviously اس کی وجہ سے چیزیں کریٹ ہوئی ہیں. اس کے بعد میں بڑے برانڈز کا نام نہیں لیتا، لیکن کافی برانڈز ہیں جنہوں نے اپنے امپلائیز کو نکال دیا، فارغ کر دیا. اب یہ بتائیں کہ وہ جو پہلی بات تو یہ سوال ہے
کہ کیا اس پوری کی پوری سچویشن میں امپلائیز کو نکالنا ضروری تھا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا, کچھ طریقے کے ساتھ کچھ کم سیلریز دے کے, کچھ تھوڑی بہت سیلری دے کے آپ نظام چلاتے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم چیزوں کو ریکور کرتے, یا یہ ہوا کہ نکالنا بہت ضروری تھا, ان کو نکال کر ہم نے باہر کر دیا, ہم نے ان کو فارغ کر دیا. اب اس کی وجہ سے جو ان امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک ریئلی کہ اس وقت دنیا جہاں سے لوگ پاکستانی واپس پاکستان آ رہے ہیں, I'm really shocked and astonished کہ بھائی بجائے یہ کہ لوگ جہاں پہ تھے وہاں پہ لوگ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. آبویسلی پاکستان کے باہر آپ جو کہیں بھی ہوں کسی اچھے کنٹریز کے اندر, جو ڈیولپڈ نیشنز کے اندر, آبویسلی وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو لوگ وہاں رہنے کے بجائے they are coming back to Pakistan, and what Pakistan will be giving them, don't know. What the new opportunities Pakistan will be giving to those overseas Pakistanis, we don't know. So what is your stance on this? جو سب سے پہلے آپ کا کوشچن تھا ان امپلائمنٹ کے اوپر, کیا یہ ضروری تھا, تو سب سے پہلے تو جو میں اگر اس کو لیگل پرسپیکٹیو سے بات کروں, اگر میں لائر ہوں تو اس پہ اپنا اگر ایک اوپینین دوں, تو سب سے پہلے جب یہ پینڈیمک آیا تو گورنمنٹ کی یہ اورل اسٹیٹمنٹ تھی اور ان کا یہ اورل آرڈر تھا کہ اگر کوئی بھی امپلائی ہے اف دے آر اکنامکلی ہٹ ہیں, کمپنیز ہیں, تو وہ اپنے جو ہے وہ امپلائیز کو لے آف نہ کریں. اب جو پبلک جو سیکٹر میں امپلائیز ہیں, دے ہیو ناٹ بین افیکٹڈ. اب جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو ان کا کانٹریکٹ دیکھنا پڑے گا اور پھر اس پہ آپ کو گورننگ لا جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. اوکے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ گلوبلی جو ہے بزنسز دے ہیو بین افیکٹڈ, کئی بزنسز شٹ آف ہو گئے ہیں ایون پاکستان میں, یا وہ پروفٹ جنریٹ نہیں کر رہے. میں ہوٹلس کا نام نہیں لوں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ پروفٹ آئے گا تو ہم اپنے امپلائیز کو پے کریں گے. اوکے, اگر وہ پروفٹ آپ نہیں جنریٹ کر پا رہے تو یا تو آپ اپنے امپلائیز کی پے کم کر دیں, یا آپ ان کو لے آف کریں, تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو کوئی پالیسی ہو کہ ہم آپ کو 6 months کے بعد ہائر کر لیں گے, یا 3 months کے بعد جب ہمارا پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا. کوئی میکانزم نہیں بنایا اور سوچے سمجھے بغیر ہم نے ان کو جو ہے وہ لے آف کر دیا ہے امپلائیز کو. اور تیسری بات جو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے جو اسٹینڈرڈز ہیں, کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے امپلائیز ہیں, ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ امیزون کے ورکرز دنیا میں they were affected by COVID-19 اور ان کو بغیر میڈیکل ایڈ دیے بغیر اور ان کو ریمونریشن دیے بغیر نکالا جا رہا تھا. تو یہ بھی انٹرنیشنل ہیومن لا کا اسٹینڈرڈ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے, ہیلتھ ایمرجنسی سچویشن, تو آپ نے اپنے امپلائیز کو جو ہے آپ نے ان کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اور جنرل جو پریکٹیشنر ہے اس کی سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اور ایڈیکویٹ ریمونریشن کے بغیر ان کو آپ نے ورک سے نہیں بھیجنا. تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, اور جو لوکل آپ کے لا کے اسٹینڈرڈز ہیں, یہ جو ہیں کمپنیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا, اگر سلمان صاحب آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو اس کو میں آنسر کر دوں. میں نے یہ کہا کہ جو اوورسیز پاکستانیز واپس آ رہے ہیں, جس کے اوپر میں نے یہ کہا کہ I'm really shocked کہ وہ مطلب یہ کہ اسٹانش ہم لوگ پریشان ہیں کہ بھئی وہاں پہ باقی نیشنز کے اندر ڈیولپڈ نیشنز ہیں obviously, اور وہ کافی لوگوں کو خیال کر رہے ہیں. تو اس وقت لوگ پاکستان کی طرف انہوں نے دیکھا, وہ پاکستان واپس آئے, اور یہاں پہ جو کچھ ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے کہ پہلے 14 دن کرنٹائن سینٹرز میں ہیں, پھر obviously کوئی جاب نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, مطلب پھر ان امپلائمنٹ ہے. تو obviously اب وہ جو ایک اتنا بڑا جمپ پاکستان میں انکلوڈ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی تو ان امپلائمنٹ کا ریٹ آٹومیٹکلی بڑھے گا. سو اب اس کے اوپر کیا اسٹیک, اس کے اوپر کیا اسٹانس ہے, یہ کیا ہوگا اس کا؟ میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لنک کروں گی. جب ہماری گورنمنٹ کی پالیسی تھی, جب چائنا میں یہ ایپیڈیمک سٹارٹ ہوا تھا, تو پاکستان گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ووہان میں اسٹک تھے, دے ول ریمین اوور دیئر, اور اس کو پینڈیمک کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کو اسپریڈ کرنے کے لیے بہت اچھی یہ پالیسی تھی. اب جب فار ایگزامپل ہے, اب
اب آسٹریلیا کی جو پالیسی ہے کہ انہیں اپنے بارڈر 6 months کے لیے کلوز کر دیے ہیں. تو اب آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ لیکن میرا اپنا یہ ویو ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ جو اچھے یہ فیصلے دیکھتے ہوئے ہمیں جو اپنی لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسی 6 months کے لیے یا ہمیں ٹیمپریری پالیسیز بنانی چاہیے کہ ہمیں ویٹ کر کے پھر ہم ان لوگوں کو کنٹری میں آنے دیں, بیکاز یہ ہماری پھر اکانومی کے اوپر ایک برڈن کریٹ کرے گا بہت بڑا. سو دیٹ از مائی اوپینین آن اٹ. Okay, fine. Okay, let's come to the another moment, another question. وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی اس وقت ایک ایشو کریٹ ہوا ہے اور یہ اس وقت کا بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے آپ جیسے آپ نے پہلے بیان کیا کہ بھی پبلک سیکٹر والے تو بہت ہیپی ہیں, دے آر گڈ, اوکے فائن, ان کو تو سیلریز آ رہی ہیں اور ٹھیک ہے, گورنمنٹ ان کو کر بھی رہی ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کو obviously پرابلمز ہیں, وہ نئی چیزوں کو سمجھ پا رہے اور ان کے پروفٹ جنریشن ماڈلز نہیں ہیں, ریونیوز نہیں جنریٹ ہو رہا, تو obviously ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو وہ سیلریز کہاں سے دیں گے. Now my question is کہ جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ ہاسپٹیلٹی میں افیکٹ ہوئی, ہاسپٹلز افیکٹ ہوئے, ریسٹورینٹس افیکٹ ہوئے, سارا کچھ افیکٹ ہوا, وہاں پہ ہم سب لوگ ایک بہت اہم سیکٹر بھول گئے اور اس سیکٹر کا نام ہے ایجوکیشن سیکٹر. ایجوکیشن سیکٹر بھی اسی طریقے سے برے طریقے سے وہ بھی افیکٹ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ایجوکیشن سیکٹر افیکٹ ہوا ہے اس میں میں نے کل ایک پڑھا, ایک ویو پڑھا, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہارورڈ جیسی بڑی یونیورسٹیز, آئی ایم اگین ٹاکنگ اباؤٹ دا ہارورڈ, بگ یونیورسٹیز, وہ ڈیٹ میں جا چکی ہیں اس پینڈیمک سچویشن کے اندر. Now the question is کہ پاکستان میں ہم لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ کالجز سکولز کو فیس نہیں پے کر رہے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زوم پہ پڑھنے کی فیس پے کریں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم فیس پے نہیں کریں گے تو obviously وہ کس طریقے سے اپنے چیزوں کو میسر کریں گے, کیٹر کریں گے, وہ کس طریقے سے جو ہے وہ obviously اپنے لوگوں کو سیلریز دیں گے, وہ سیلریز نہیں دیں گے تو وہ لوگ نکل جائیں گے. اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ ایک کھچڑی سی پک چکی ہے. اب اس کھچڑی سے ہم نے کس طرح نکلنا؟ اب آئی تھنک کہ یہ جو کھچڑی پکی ہے نا اس وقت, یہ جو ایک عجیب سی سچویشن ہے, بیکاز اب ہم اس کو دونوں اینگل سے دیکھیں. اس وقت جو ہے یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وی بین افیکٹ جو ہے وہ انفلیشن ہے, رائزنگ ریٹ آف انفلیشن ہے, اور جو ہے ہم پروفٹس جنریٹ نہیں کر رہے, تو ہم لوگ جو ہے ایٹ لیسٹ وی نیڈ دا فیس تاکہ ہم فردر جو ہے وہ ایجوکیشن کے پروسیس کو کنٹینیو کر سکیں. ویئرز میں اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ جو بیکاز اس وقت میس انمپلائمنٹ ہے اور جو پیرنٹس ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, وہ دے کی ناٹ پے دا فیس. اب اس میں جو تھا جو فوراً ایک امیڈیٹ میجر, جو شارٹ ٹرم میجر آیا تھا پنجاب گورنمنٹ کا, انہوں نے 20% جو تھی اسکولس کو کہا تھا کہ وہ اپنی فیس کو ریڈیوس کریں اور ریوائز فی بل دیے بغیر جو ہے وہ پیرنٹس نہ پے کریں. تو یہ ایک بیلنس سسٹم ہے جہاں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, جہاں اسکولس بھی جو ہے وہ اپنی فیس کو ریڈیوس کریں سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے, اور جو پیرنٹس جو ہے وہ بھی جو ہے جو ریزنیبل ریمونریشن ہے جو ان کے بچوں کو سروسز مل رہی ہیں تو اس کے لیے وہ پے کریں, تاکہ ایک سوسائٹی کا سائیکل کنٹینیو ہو سکے, تاکہ جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی جو امپلائمنٹ ہے وہ سیف ہو جائے, وہ اپنے جو گھر ہیں ان کو رن کر سکیں, اور اکنامکلی جو ہے آپ نے ان کو اس انوائرمنٹ میں سیف کرنا ہے. اس کا دوسرا ایک اور حل ہے کہ جیسے دنیا کی جو ہے یونیورسٹیز میں ایک پیٹرن ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جیسے کیمبرج ہے, سواس ہے, کنگس کالج ہے, اگر کسی اسٹوڈنٹ فائنینشیل ان کے ایشوز ہوتے ہیں تو ان کا ایک پورا میکانزم ہے کہ وہ 3 انسٹالمنٹس میں یا 2 انسٹالمنٹس میں پیرنٹس کو یہ آپشن دی جاتی ہے یا اسٹوڈنٹس کو آپشن دی جاتی ہے کہ وہ فیس پے کر سکتے ہیں یا وہ اس فیس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. تو جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ دے شوڈ sit down and they should make laws and policies on it کہ جو ہے اگر کوئی اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے فائنینشلی
تو وہ جو ہے ان کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں, وہ کس طرح سے پے کر سکتے ہیں کہ اس سائیکل کو جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ایک جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن کو ہم انشور کر سکیں. اچھا, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ بھائی فار ایگزامپل جو اسکولز ہیں یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, دیکھیں اب اس سچویشن میں کوئی اسٹوڈنٹ تو آ نہیں رہا. اب جب اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا تو آبویسلی یوٹیلیٹی کے ایکسپینسز بالکل ختم ہو چکے ہیں, منیمائز سے بھی منیمائز جا چکے ہیں. آبویسلی آپ کو الیکٹریسٹی کا کوئی بل نہیں آنا, اس کے بعد آپ کو کھانا کی کوئی ویئر اینڈ ٹیئر کاسٹ نہیں آنی, آپ کو کوئی ریپیئر مینٹیننس کاسٹ نہیں آنی, آپ کو اس قسم کی کاسٹ اب نہیں پڑنی. آپ کو جو صرف آنی ہے وہ رینٹ آنا ہے یا سیلریز آنی, یہ دو میجر چیزیں آنی ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نہیں آنا. آپ نے رینٹ پے کرنا ہے. کیا اس ٹائم کے اوپر اسکولز کو یا کالجز کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا پروفٹ, جہاں اگر انہوں نے اپنا پروفٹ 100% رکھا ہوا ہے تو وہ وہاں اپنے پروفٹ جنریشن کو جو ہے وہ منیمائز کر کے 30-40% لے آتے, ادھر سے جو ہے وہ بجلی کے ایکسپینسز کم ہوئے ان کے اوپر منیمائز کر لیتے, اور ایک ایسی ہینڈسم فی پیکج ڈیولپ کر دیتے کہ جس سے لوگ فیس پے کرتے اور لوگ اس طریقے سے فیس پے کرنے میں ایزی فیل کرتے. اب آبویسلی ظاہر بات ہے, دیکھیں نا کہ آپ کا بل نہیں آنا, سب کچھ نہیں آنا, اور اب بھی آپ 2 مہینے کی فیس اٹھا کر بچے کے والد کو جو ہے وہ 60,000 کا آپ واؤچر بھیج دیں گے. اب 60,000 کا واؤچر بھیج دینا تو آبویسلی اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ ابھی تک اسی پہ چل رہے ہیں, جبکہ آپ کے کوئی ایکسپینسز اب ویسے ایکسپینسز نہیں رہے, آپ کی یوٹیلیٹی ایکسپینسز نہیں, باقی ایکسپینسز ڈھیر سارے ایکسپینسز نہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ میرا جو اس کے بارے میں اوپینین یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جو ہے ایکسپینسز جو ہیں وہ اب وہ نہیں رہے, الیکٹریسٹی کاسٹ نہیں ہے یا اور کوئی آپریشنل کاسٹ نہیں ہے جو اس وقت یونیورسٹیز کو پے کرنی ہے. تو اس پہ جو ہے اب جو ہے وہ ریوائز اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے وہ ایٹ لیسٹ ڈیولپ کرنے چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل ہے جو ایک سروسز اب آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کی ریزنیبل کاسٹ ہونی چاہیے تاکہ پیرنٹس یا جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر آلسو موٹیویٹیڈ کہ ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے وی وانٹ ٹو کنٹینیو ود دا سروسز ہے. تو اس کا کوئی ایسا جو ہے آئی تھنک یہاں بہت ضرورت ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اسٹیپ ان کرے تاکہ وہ یہ جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نئی گائیڈ لائنز یا نئے جو ہے رولز جو ہے وہ ڈیولپ کیے جائیں اور ان کو انفورس اور امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہاں پہ جو ہے آئی تھنک کہ یہاں پہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ بہت ضرورت ہے, کیونکہ جو ہے آئی ٹی سیکٹر سے جو ہے ہم لوگ اگر بہت ساری دنیا میں یونیورسٹیز ہیں جو اس وقت آن لائن کورسز آفر کر رہی ہیں, ہارورڈ کر رہی ہے اور دے آر آفرنگ فری کورسز اور اس کے لیے وہ سرٹیفکیٹس آفر کر رہے ہیں. تو اس طرح سے دے شوڈ لک ٹورڈز انوویٹیو ایجوکیشن ہے اور اس کی جو ہے ایک ریزنیبل جو ہے وہ ریٹس چارج کیے جائیں اور اس پہ آپ ایک مل کے ساری جو ایجوکیشن انڈسٹری آپ اس پہ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ کریٹ کر لیں. اور جیسے آپ پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو اب ایک ریزنیبل مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے, اسی طرح ان اب جو اب ایجوکیشن ہے اس کا بھی ایک ریزنیبل جو ہے وہ ریٹ ہونا چاہیے یا ریزنیبل کاسٹ ہونی چاہیے. تو دے شوڈ وہ جو ریزنیبل مائنڈ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ گوج کریں نئے اسٹینڈرڈس. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میرا آپ کے ساتھ لاسٹ کوشچن یہ ہے, اب آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ آپ اس وقت اس پوری سچویشن کو کیسے اینالائز کریں گی, اور اب آپ ہمیں ایسے کیا ہمارے ناظرین کو, سامعین کرام کو آپ ایسی ٹپس دیں گی کہ جس ٹپ سے وہ اپنے ان سٹریسز کو مینج کریں گے اور ایک جو ہے وہ ایک ایسی لائف کو تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں, کیونکہ اس لائف کو اپنانا پڑے گا, اس لائف کو اپنائیں گے تاکہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس ساری سچویشن سے نکل جائیں. میری جو ویورز ہیں ان کو سجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جو آپ کی سچویشن ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور ایکسیپٹیبلٹی سے جو ہے آپ کے اندر جو ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کام ہوتا ہے. تو ٹیک کیئر آف یور ایموشنل ہیلتھ ہے. اگر آپ کو جو ہے میری سب ویورز کو یہ سجیشن ہے کہ اگر
اس وقت جو ہے انمپلائمنٹ ہے کچھ لوگوں وی ہیو ٹو سیکشن آف کلاسز ہیں. ایک جو ہے جو فارچونیٹ سیکشن ہے جن کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں کرونا نہ ہو جائے, اور دوسرا سیکشن آف دا سوسائٹی ہے جس کو یہ ہے کہ جو لیبر کلاس ہے کہ آج ہم نے جو ہے سروائیو کرنے کے لیے آج ہم نے کام کرنا ہے. تو ہمیں اسٹارٹس بھی گورنمنٹ کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ ہمیں اسٹارٹس کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے یہ کر کے ہم ان گھروں تک جو ہے ہم کھانا پہنچائیں اور اننیسیسری لوگ باہر نہ نکلیں تاکہ لوگوں کی لائف پروٹیکٹ ہو سکے. ایموشنل ہیلتھ کے بارے میں میں نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت تھراپسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی کمی ہے, اور ہمیں اویئرنیس جو ہے یہ میں کریٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اس وقت کوئی فیئر ہے, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, تو جو گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے آپ کال کر کے آپ جو ہے وہ اسسٹنس لے سکتے ہیں, یا آپ سائیکولوجیکلی جو ہے بہت سارے سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ ہیں, انہوں نے این جی اوز بنائی ہیں, تو آپ جو ہے ان سے جو ہے وہ سیشنز لے سکتے ہیں. تیسرا جو ہے ایٹ لیسٹ ہر بندہ یہ کر لے دیٹ ہم وی آر ٹوگیدر ان دس اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ٹوگیدر. تو آپ اپنے فرینڈس فیملیز کو کیپ ان ٹچ ود دیم, اور آپ ان کی بات ایٹ لیسٹ فون پہ سننے سے جو ہے ان کا جو برڈن ہے, جو اسٹریس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سیلف کیئر کے لیے سیلف کیئر اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے ایموشنل ہیلتھ کے لیے. اب جو ہے آپ اپنی ہیلتھ کا آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, وہ ایکٹیویٹیز کریں, بیکاز بات کرنے سے آپ ایک دوسرے سے کانورسیشنز کرنے سے آکسیٹوسن لیولز ریلیز ہوتے ہیں جس سے یو فیل گڈ. تو یہ جو ہے کچھ یہ ایکٹیویٹیز ہیں. پھر اف یو وانٹ ٹو پینٹ, آپ نے کوئی ایسی ایکٹ جو آپ کو نہیں موقع مل رہا تھا آپ وہ کریں. اینڈ جو اس وقت ان امپلائڈ ہو گئے ہیں ان کے لیے میری اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ جو اٹس این ٹائم آف اپرچونٹی بھی ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہارڈ شپس جو ہیں وہ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتی ہیں. تو آئی ٹی جو ایک سیکٹر ہے جو اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے, تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ ہیں, جو بزنس سیکٹرز ہیں, وہ لوگوں کو ایسے اسکلز دیں جس سے وہ اپنے اسمال بزنسز آن لائن اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ان کو نئے اسکلز دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت بڑا امپورٹنٹ جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے سوسائٹی میں. پھر ایجوکیشن کے لیے اس وقت ہمیں اسٹرکٹ جو ہے انفورسمنٹ میجرز کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی, وہ کرائیں, بیکاز اس وقت ایکسیس ٹو کورٹ تو لمیٹڈ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تیسری بات جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے دنیا میں ہارورڈ نے, آکسفورڈ نے, کیمبرج نے ایک انوویٹیو موڈ آف ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کیا, انہیں سائیکالوجی, فلاسفی ہے, فلم اسٹڈیز ہیں, تاکہ لوگ اپنے اسکلس کو امپروو کریں. اس ٹائم پہ اٹس این آئیڈیل ٹائم ہے. سو ہمیں پاکستان میں بھی جیسے بڑی یونیورسٹیز ہیں, لامز ہے, آئی بی اے نے تو یہ اسٹارٹ کر دیا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ ٹیک دی اسٹیپس تاکہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ان کے اسکلز امپروو کریں, اور یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اپنی آئی ٹی سروسز جو ہے وہ دنیا کو آفر کر سکتا ہے. سو یہ میری کچھ سجیشنز تھی کہ اس وقت ہم لوگ ان تینوں پرابلم سے ڈیل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, کپلز کی بات کی تھی, تو اس وقت ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کہ میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ دو ایگزامپلز اس وقت ہو رہے ہیں کہ اگر ان کے کمیونیکیشن امپروو کرنے کا ٹائم ہے, سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, ایک پروفیشنل ہے, سو وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے ہماری سوسائٹی میں ہوتا تھا کہ آپس میں ہم لوگ بات کر لیتے تھے, اب نیو نارم ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہے یو شوڈ اسپیک اباؤٹ اٹ, یو شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اور جو نہیں کپلز جو ہے اگر فار ایگزامپل ہے کچھ ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں سوسائٹی میں, ڈومیسٹک وائلنس ہے, ایموشنل ابیوز ہے, تو ان کے لیے میں کہوں گی کہ آپ اسٹیپ آؤٹ آف دس ابیوزو میرج, اور منسٹری آف ہیومن رائٹس نے جو ہے وہ ہیلپ لائن شروع کی ہے, اور آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر بہت ساری این جی اوز ہیں جو اس وقت شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہیں, میڈیکل اسسٹنس دے رہی ہیں, لیگل ایڈ دے رہی ہیں. اور ہماری جو فرم ہے وائزہ رفیق ایڈوکیٹس اینڈ کنسلٹنٹس ہے, اور ہم نے جو ہے اویئرنیس ریز کی تھی اس کے اوپر, ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر.
تو وی آر آلسو پرووائڈنگ آر لیگل ایڈوائس. تو اس وقت جو بھی پروفیشن میں اپنے جس لیول پہ بھی جو بھی کام کر سکتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز لے کے ایٹ لیسٹ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئیں. میری یہ اوور آل جو تھی انالیسس تھا, ایڈوائس تھی ٹو دا سوسائٹی کے ہم اوور کرنے کے لیے سوسائٹل ایشوز کو کیا کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ عائشہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے اپنے جو ہے نا وہ قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا, ہمارے ناظرین کرام سے نکالا. میں آخری 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین کرام سے, ویور سے, کہ جیسے کہ مس عائشہ ایوب نے جتنے خوبصورت انداز سے آپ کو پوری کی پوری چیزیں سجیسٹ کی, بتائیں, سمجھائیں کہ اب ہم نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, یہ سچویشن اب چلنی ہے, یہ اب آگے کتنا عرصہ چلتی ہے obviously ہمیں نہیں پتا, لیکن جب تک یہ چلے گی تب تک ہمیں اس کے ساتھ موو آن کرنا ہے, اس کے ساتھ ہمیں کیٹر کرنا ہے اور ہمیں اس کو کوپ اپ کرنا ہے. تو میری 2 ہی سجیشنز ہیں. پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ ہم آج سے ٹوگیدر ایز اے وی سوچنا شروع کر دیں. ہم اگر صرف ہم میں سوچیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں اپنے آپ کو سمجھا لوں, میں اپنے آپ کو دیکھ لوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, مجھے صرف اپنا دیکھنا ہے, تو اپنے سے کام نہیں. ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہم سب اس سچویشن سے نکلیں گے. اگر ہم اکیلے کی مدد کرتے رہیں گے, اکیلے کا سوچتے رہیں گے, تو نہ کوئی اور فائدہ حاصل کر سکے گا, نہ خود فائدہ حاصل کر سکیں گے. تو ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایسا ہمیں سوچنا چاہیے, نہ کہ میں سوچنا چاہیے. اور آج کا آخری جو کوٹ ہے وہ کوٹ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ تکلیف پہ ہی کچھ سیکھتا ہے, خوشی میں تو انسان پچھلا سبق بھی بھول جاتا ہے. تو یہ وقت ہے ہمیں کچھ سیکھنے کا, اس وقت ہم اس کو سیکھیں, اس کو ڈیولپ کریں, اپنے آپ کو, اپنی اسکلز کو امپروو کریں جیسے کہ عائشہ نے بتایا. اور میں ایک دفعہ پھر سے عائشہ کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عائشہ یہاں پہ تشریف لائی, انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز سے ہمارے ناظرین کرام کو بتایا. عائشہ ونس اگین تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ. Thank you so much for inviting me on the show. You're most welcome.